فقد قال الصادق علیہ السلام الکبائر محرمہ وہی الشرک باللہ واستعمال التکبر والتجبر۔ گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں 2-3 سال سے شاید یہ سلسلہ جاری ہے۔ گناہان کبیرہ میں سے ایک غرور، تکبر یا تجبر احادیث مبارکہ میں اسے بھی گناہان کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے۔ جو ایک جملہ اس معروف و مشہور حدیث مبارک سے نقل کیا ہے، جو امام صادق علیہ السلام ایک بہت ہی طولانی گفتگو فرمائی ہے، اس کا حصہ ہے۔ گناہان کبیرہ کو حضرت نے شمار فرمایا ہے، اور اس حدیث مبارک کو شرائع الدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی دین کے احکام و شریعت کہا جاتا ہے قانون گزاری کو، جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تکبر اور تجبر کو استعمال کرنا یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ بنیادی طور پہ کبر و تکبر یہ ایسا وصف یا کمال ہے جو بے نیاز خالق اور مالک کے لیے منحصر ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی تکبر کا اظہار کرنے کی یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑی لطیف تعبیریں کبر اور تکبر کے متعلق احادیث اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوئی ہیں، اور اسی طرح احادیث مبارکہ قدسیہ میں کہ الکبر ردائی، بے نیاز خالق مالک فرماتا ہے کہ کبر و تکبر یہ میری چادر ہے، جو اس کو اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے پھر میں اسے چھوٹا کر کے دکھاتا ہوں۔ میں آج نہج البلاغہ اس لیے اٹھا کے لایا ہوں کہ چونکہ اس میں خطبہ ہے، خطبہ قاسعہ، قاف الف صاد عین، قاسعہ۔ یہ خطبہ اسی کبر و تکبر کے موضوع پہ ہے، اور بہت اہمیت والے مفاہیم باب العلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ دنیا و آخرت کی بھلائی جو اس خطبے کو اچھی طرح اور غور سے پڑھ لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ جتنی طغیانیاں ہیں، حدود سے تجاوز کرنا، احکام الہی کی نسبت ہو یا معاشرتی اصولوں کی نسبت ہو، حقوق کی پامالیاں، ان سب میں کہیں نہ کہیں تکبر اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اور حق کے مقابلے میں جو اکڑ جاتے ہیں وہاں تو تکبر واضح طور پہ
اپنی خود نمائی کر رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ مجھے معاف فرما دیں گے، بہت حوصلے والے لوگ ہیں، جب بھی کوئی طاقت والا یا بڑا شخص یا جو اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں سمجھتا ہے، اسے کمزور یا اس سے طاقت میں کم یا علم میں اس سے کم حق بات کہے اور وہ بھڑک جائے تو سمجھیں کہ یہ تکبر کا مریض ہے۔ چونکہ یہ چنگاری جب سلگ رہی ہوتی ہے دل و دماغ میں، فکر میں، سوچ میں، تو جو ہی اسے موقع ملتا ہے فوراً شعلہ بھڑک جاتا ہے، اور اس سے خلاصی حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ میں نے ایک دو دفعہ کسی کے سامنے بڑی تواضع سے بات کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ میری سوچ، میرا دل و دماغ تکبر سے پاک ہے۔ یہ خام خیالی ہے۔ یہ انسان کے ہر کمال اور ہر فضیلت کی وجہ سے یہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اہل علم میں علم کی وجہ سے، اہل عبادت میں عبادت کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، اور جو اہل اقتدار ہوتے ہیں ان میں اس طاقت اور قدرت کی وجہ سے، جن کے پیچھے مجمع چل رہا ہوتا ہے، اس مجمع کی حمایت سے ان میں تکبر آ جاتا ہے، اور اس دنیا میں یا دنیا انسانیت تو یقیناً کہہ سکتا ہوں، اس نظام کائنات میں گمراہی کا سلسلہ ہی تکبر سے شروع ہوا ہے، اور تکبر کرنے والا اتنا جری تھا کہ اپنی خطا پہ نادم ہی نہیں ہوا، بے نیاز خالق مالک کو باقاعدہ دھمکی دی کہ مجھے دربار سے نکال رہے ہو نا، تو پھر میں بھی تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ ایک دلچسپ بات عرض کروں، آپ کے لیے ناگوار ہوگی یقیناً، چلو آپ کے لیے خوشگوار ہو، میرے لیے تو ناگوار ہے۔ اس محفل میں بھی کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جو نسلوں دشمنی اس لیے پالتے ہیں کہ والد محترم نے کہا تھا کہ یہ ہمارا دشمن ہے یا نہیں؟ کرتے ہیں ہم کہ والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ ہم نسلوں اس جملے کی لاج رکھتے ہیں اور دشمنیاں پالتے ہیں، اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارے باپ کا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے۔ شیطان نے تمہارے باپ کو جنت سے نکالا ہے، لیکن ہماری اس کے ساتھ دوستی ختم نہیں ہوتی۔ جائیں، قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے ہی آپ کے والدین کو جنت سے نکلوایا ہے۔ اتنا خطرناک دشمن کہ جب سے ہمارا نسب شروع ہوا ہے اس وقت سے جس نے ہمارے باپ کو معاف نہیں کیا وہ ہمیں معاف کرے گا، اور اتفاقاً وہ تو اس کا پہلا تجربہ تھا۔ اب تو اسے چکر دینے کے جو تجربات ہیں صدیوں پہ محیط ہیں، اور بڑے بڑے دانا اس کی چکنی چکنی باتوں میں اس طرح آتے ہیں کہ بیچاری عقل دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔
ایسا میٹر گھماتا ہے کہ نسلوں کو ہوش نہیں آتا کہ ہم اس دشمن کے پیچھے چل رہے ہیں جس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا. وہ اتنا مخلص بنا لیتے ہیں کہ الامان اور الحفیظ. حضرت نے خطبہ قاصیہ یہ اسی کبر اور تکبر سے شروع کیا. چونکہ چند زیادہ کلمات حضرت کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے، اس لیے ناج البلاغہ اٹھا کے لے آیا ہوں. فرمایا کہ الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء، سب تعریفیں اس بے نیاز خالق و مالک کے لیے ہیں کہ جس نے کبریا اور عزت کی چادر اوڑھ رکھی ہے. واختارہما لنفسہ دون خلقہ وجعلہما حما وحرما علی غیرہ واصطفاہما لجلالہ. الفاظ اپنے ذہنوں میں بٹھائے. فرمایا کہ عز اور کبریائی یہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے صرف اپنے لیے مخصوص کی ہے. ان العزت للہ، عزت صرف اسی کی ہے، کبریائی صرف اسی کی ہے، اور اس کو دوسروں کے لیے ممنوع قرار دیا ہے. اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کبریائی اور عز اپنے لیے کہے یا قائل ہو. وجعلہما حما وحرما علی غیرہ، اپنے علاوہ سب پر اس نے ممنوع قرار دیا ہے اور اسے اپنی جلالت کے لیے اختیار فرمایا ہے. وجعل اللعنۃ علی من نازع فیہما من عبادہ، ذہنوں کے سپرد کریں اپنے بندوں میں سے جو بھی اس عز و کبریائی میں اس کے ساتھ کھینچا تانی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اس کے لیے اس نے لعنت قرار دی ہے. اسے پھر وہ لعنت سے نوازتا ہے. ثم اختبر بذلک ملائکتہ المقربین، پھر خداوند متعال نے اسی چیز کے ذریعے سے، اس کبریائی اور عزت کے ذریعے سے اپنے مقرب ملائکہ کا امتحان لیا اور لیمیز المتواضعین منہم من المستکبرین، تاکہ ان ملائکہ میں دو گروہ جو ہیں ان کے درمیان امتیاز پیدا کر سکے کہ ان میں سے کون ہے جو تواضع کرتے ہیں اور کون ہے جو تکبر کا اظہار کرتے ہیں. پہلا امتحان ہی تکبر اور تواضع کی آزمائش کے لیے اس کائنات میں شروع ہوا ہے. اور اس کے بعد حضرت نے وہ آیہ مجیدہ تلاوت فرمائی کہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ میں انسان کو خلق کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد سجدے کا حکم دیا. حضرت نے یہ آیہ مجیدہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اس آیہ کی تلاوت فرمائی، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سب ملائکہ نے سجدہ ادا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، مگر ابلیس نے یہ کام نہیں کیا. کیوں؟ اعترضت الحمیہ، اس پر حمیت کا عام ترجمہ ہم کرتے ہیں غیرت، وہ ناک والی جو غیرت ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے نا وہ انسانی غیرت، وہ نہیں، ناک والی، پنجابی ناک جیسے ہم کہتے ہیں. اکڑ گیا اور حمیت اور تعصب اس پہ غالب آ گیا.
فافتکر علی آدم بخلقہ وتعصب علیہ لأصلہ، لہذا حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی خلقت کی وجہ سے فخر کیا اور تعصب کا ارتکاب کیا اپنے اصل کی وجہ سے۔ حضرت نے یہ جو لقب عنایت فرمایا ہے شیطان کو، وہ بھی سن لیں۔ فعدو اللہ امام المتعصبین وصنف المستكبرین، پس یہ اللہ کا دشمن تعصب کرنے والوں کا امام ہے اور تکبر کرنے والوں کا سرکردہ ہے، سلف المستکبرین۔ الذی وضع اساس العصبیہ، جس نے تعصب کی بنیاد رکھی، ونازع اللہ رضا الجبریہ، اور اللہ کے ساتھ کبریائی کی جو چادر تھی اس میں اللہ کے ساتھ جھگڑا کیا، تنازع کیا، اور پھر اللہ نے ادعا لباس التعزز وخلع کناع التذلل، اس نے اللہ سے یہ جو جھگڑا کیا ہے تکبر و سرکشی کا جامہ پہنا اور عجز و فروتنی کو اتار پھینکا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا الا ترونا، نہیں دیکھتے ہو کیف صغرہ اللہ بتکبرہ ووضعہ بترفعہ، نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے اس کے تکبر کی وجہ سے کس طرح اس کو حقیر بنایا اور اس کے بڑا پن کا اظہار کرنے کی وجہ سے کس طرح اسے پست کر دیا۔ فجعلہ فی الدنیا مدحورا وعد لہ فی الآخرۃ سعیرا، دنیا میں اسے ذلیل و خوار قرار دیا اور آخرت میں اس کے لیے آتش جہنم کا انتظام کیا۔ پھر طولانی ہے یہ خطبہ اور سارا خطبہ اسی موضوع پہ ہے، پھر انبیاء کے مقابلے میں آنے والے لوگوں کا قصہ ہے، پھر اپنے زمانے کے متعلق بھی حضرت نے گفتگو فرمائی ہے۔ یہ اور کچھ اور تفصیل ذکر کرنے کے بعد جو حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ عبرت حاصل کرو، فاعتبروا بما کان من فعل اللہ بابلیس، بس 5-4 منٹ کی توجہ چاہیے، بس عبرت حاصل کرو جو کچھ اللہ نے ابلیس کے ساتھ کیا ہے اس سے عبرت حاصل کرو، عبرت پکڑو۔ اذ احبط عملہ الطویل وجہدہ الجہید، اس لیے کہ اللہ نے اس کا ایک طولانی عمل باطل قرار دے دیا اور ایک لمبی چوڑی کوشش کو ضائع کر دیا۔ وکانا، سن لیں، وکن کانا قد عبد اللہ 6000 سنۃ لا یدرا امن سنی الدنیا ام من سنی الآخرہ ان کبر ساعۃ واحدہ، ایک طولانی عمل، ایک ہمت سے کی ہوئی طولانی کوشش، سب کو اللہ نے باطل قرار دے دیا، سب بے اثر ہو گئی، سب بلا سود ہو گئی، سب بے فائدہ ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے کتنی کوشش کی تھی؟ حضرت نے فرمایا کہ 6000 سال اس نے اللہ کی عبادت کی تھی، اور پھر فرمایا کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ دنیا والے سال ہیں یا آخرت والے سال ہیں، کیونکہ آخرت والے سال بہت لمبے ہیں، یہ معلوم نہیں ہے، لیکن 6000 سال اس نے اللہ کی عبادت کی تھی، یعنی اس کا مطلب عبادت اس کی خالص تھی۔ معصوم نے تصدیق فرما دی کہ یہ اللہ کی عبادت کی تھی، اگر اس میں کچھ چکر ہوتا، کچھ گڑبڑ ہوتی تو فرماتے کہ دکھلاوا کیا تھا، اس نے عبادت میں یہ نقص رکھا تھا،
اپنی زبان مبارک سے تصدیق فرما دی کہ 6000 سال اللہ کی عبادت کی تھی، یعنی جسے اللہ اور اس کا نمائندہ بھی عبادت مانتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری عبادت ایک لمحہ کے تکبر کی وجہ سے سب ضائع کر دی گئی، سب کا خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ اب یہ 3-4 سطریں میں نے پڑھنی ہیں، یہ سارا مقدمہ اس لیے تھا۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے مخاطبوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ 6000 سال کی عبادت اور ایک لمحے کا تکبر، اتنی لمبی کوشش، اتنا لمبا اور طولانی عمل خیر، عبادت الہی، اللہ کی عبادت، ایک لمحے کے تکبر نے سب کچھ بیکار کر دیا۔ فمن ذا بعد ابلیس یسلم اللہ بمثل معصیتہ، بس کون ہے جو شیطان جیسا کام کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں سلامت رہے؟ کیونکہ ہم تو اتنی 6000 سال کی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ جس نے 6000 سال کی عبادت کی، ایک لمحہ کے تکبر نے وہ ساری محنت ختم کر دی، زیرو ہو گئی، اب کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی، شمار ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ پھر شیطان کے بعد وہ کون ہے جو کام وہی کرے جو ابلیس نے کیا ہے، اور پھر اللہ کے نزدیک گرفت سے محفوظ رہے؟ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ما کان اللہ سبحانہ لیدخل الجنۃ بشرا بامر اخرج به منها ملکا، جملے پہ غور فرمانا۔ جو جنت کو اپنے باپ کی ملکیت سمجھتے ہیں اور خالہ کا گھر سمجھتے ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ لاہور کا ریلوے اسٹیشن نہیں ہے کہ 2 روپے کا ٹکٹ لے کے آپ بغیر گاڑی پہ سوار ہوئے پلیٹ فارم پہ گھوم گھام کے آ جائیں گے۔ مولا کائنات کا یہ جملہ اپنے ذہنوں کے سپرد کر دیں۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ ما کان اللہ، جو عربی جانتے ہیں انہیں علم ہے کہ ما کان اللہ کی تعبیر سنت الہی کا اظہار کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم، قرآن کریم میں جہاں بھی یہ استعمال ہوا ہے سنت الہی کی حکایت کرنے کے لیے، کہ اس کے ہاں پکا یہ قانون ہے، وہ ہمیشہ یہی کرتا ہے، اس میں کوئی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ وہی تعبیر یہاں پہ آئی ہے، ما کان اللہ سبحانہ لیدخل الجنۃ بشرا بامر اخرج به منها ملکا۔ اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کو اس کام کے ہوتے ہوئے جنت میں لے جائے جس کام کی وجہ سے ایک فرشتے کو جنت سے نکال دیا تھا۔ مجھے اگر جنت میں جانے کا شوق ہے، آپ کے اگر یہ شوق دامن گیر ہے کہ جنت میں جانا ہے، تو اس خصلت کو دل و دماغ سے نکالنا ہوگا جس خصلت کی وجہ سے ایک فرشتے کو اللہ نے جنت میں رہتے ہوئے جنت سے باہر کر دیا تھا۔ بس اس کے ہوتے ہوئے اب کوئی جنت کے گیٹ سے انٹر نہیں ہو سکتا۔ اِنَّ حُکْمَهُ، یہ جملہ سن لیں تاکہ معالطہ بازی میں مبتلا نہ ہوں۔ اِنَّ حُکْمَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ لَوَاحِدٌ، اللہ کا قانون، اللہ کا حکم زمین میں رہنے والے اور آسمان میں رہنے والوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ جب آسمانوں میں سکونت رکھنے والوں کے لیے اس کی سنت یہ ثابت ہو گئی
کہ جنت میں ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی تکبر کا ارتکاب کرے گا تو اسے جنت سے باہر نکال دیا جائے گا۔ تو پھر زمین پہ رہنے والے یہ یاد رکھ لیں کہ تکبر کے ہوتے ہوئے جنت میں اللہ کسی کو نہیں جانے دے گا۔ وما بین اللہ وبین احد من خلقہ حوادۃ فی اباحۃ من حرمہ علی العالمین۔ اللہ اور کسی بھی شخص کے درمیان ایسی کوئی دوستی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو چیز اس نے عالمین پر حرام قرار دی ہے اس کے ہوتے ہوئے وہ اس دوستی کی بنا پہ معاف کر دیا جائے اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے۔ اللہ اور کسی بھی مخلوق کے درمیان اس قسم کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ جب اہل آسمان کے لیے یہ پکا قانون ہو گیا تو پھر اہل زمین کے لیے بھی یہی پکا قانون ہے، اس لیے کہ اس کی سنت میں ترمیم نہیں ہوتی، اس کی سنت میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جس کا بار بار قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے